اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگوں کی خواہش تھی کہ میں آپ سب کو نماز جنازہ کا طریقہ، اس میں کیا پڑھنا چاہیے اور اس کی کیا لاجک ہے، کیونکہ لوگ مجھ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ طریقہ کار اور کیا پڑھنا ہے یہ تو آلموسٹ اکثر لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، لیکن میں لاجک سمجھاؤں آپ کو۔ اس میں آپ کو طریقوں میں بہت سارے اختلافات ملیں گے اور اس کے اندر کیا پڑھنا ہے اس کے بھی بہت سارے اختلافات ملیں گے۔ شیعہ سنی کے کافی اختلافات ہیں، سنیوں میں، بریلویوں میں بھی 4 الگ الگ اختلافات ہیں، دیوبندیوں میں بھی 3-4 اختلافات ہیں۔ اہل حدیث تو آپ کو پتہ ہی ہے سیاست سے نکال لیتے ہیں۔ اب باقی کو جو بھی لوگ ہیں وہ کس طرح پڑھتے ہیں میں اتنی تحقیق نہیں کرتا، لیکن اس میں 3 تکبیریں بھی ہے، 4 بھی ہے، 5 بھی ہے، 6 بھی ہے۔ یعنی آپ نے اللہ اکبر کہا، ہاتھ باندھ لو یا چھوڑ لو، دونوں روایتیں ملتی ہیں، آپ کا جس پہ دل جمے کر لیجئے۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، اس کے بعد کچھ بھی پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم ملے گا۔ پھر اس کے بعد امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، یا تو آپ ہاتھ چھوڑ لیجئے پھر باندھ لیجئے۔ اس کے اندر آپ اپنے نبی کے لیے کوئی دعا کرنا ہو تو کر لیجئے۔ اکثر لوگ درود کے نام پہ وہی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یعنی یہ سوچ کے کہ محمد پہ رحمتیں بھیجیں۔ پھر جب تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو اس میں وہ دعا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الحی والمیت کیا ہے ذکر والانثی یعنی اس میں بڑے بھی، چھوٹے بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، مومن بھی، مسلم بھی۔ اے اللہ ہم سب کو ہماری مغفرت کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں چھوڑ دے، اور جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ اور ایمان پہ قائم رہیں، ہماری موت آئے تو ایمان اور اسلام پہ آئیے۔ میں اردو میں آپ کو بتا دیا ہوں، وہ دعا آپ کو کہیں بھی مل جائے گی، وہ پڑھ لیجیے آپ۔ اردو میں بھی بولیں گے چلے گا۔ پہلے میں ہی سورہ فاتحہ وہ بھی سمجھ کے پڑھیے، چھوٹا موٹا اگر آپ اس کو کوئی قرآن کا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو سری، بغیر آواز کی۔ پھر اس کے بعد امام صاحب 4تھی مرتبہ یا 5ویں مرتبہ آپ وہ کریں گے، کوئی بھی ایک دعا کیجئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سیدھے ہاتھ کی طرف ایک ہی سلام ہے، یہ البتہ متفق ہے۔ اب ان سب باتوں کو سننے کے بعد آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کے اندر نہ تو رکوع ہے نہ تو سجدہ ہے، نہ اقامت ہے، نہ اس کی اذاں ہے، نہ اس میں جلسہ ہے قاعدہ جسے بیٹھتے ہیں آپ۔ تو پھر آخر اس کی کیا ضرورت ہے کہ ایک میت کو سامنے رکھیں آپ اور وہاں نماز پڑھیں یا پڑھائیں یا اس میں کوئی چیزیں پڑھیں، یا پھر کسی صاحب کا کہیں انتقال ہو گیا جیسے مکے میں نجاشی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز پڑھی تھی، اس کے بعد 1400 سال بعد مولانا سید ابو العلا مودودی کی نماز پڑھائی گئی حرم میں، باقی کسی کی غائبانہ نماز وہاں پر نہیں ہوتی۔ یہ ایک تاریخی واقعہ میں نے پڑھا تھا اس لیے آپ کو سنا بھی تھا۔ بہرحال اب میں آتا ہوں آپ کے پاس لاجک بتانے کے لیے۔ یہ کیا ضرورت ہے کہ ایک آدمی مر چکا ہے، وہاں لوگ سب جمع ہو رہے ہیں اور وہاں ٹھہر کے نہ تو ہم وہاں رکوع کر سکتے نہ سجدہ کر سکتے، سلام بھی ایک پھیرنا ہے، عام تکبیروں سے زیادہ تکبیریں بولنا ہے، عام نماز میں جو ہے صرف اللہ اکبر پہ کام چل جائے گا، یہاں 3-3 4-4 تکبیریں، عید کی نماز میں 3-3 4-4 6-6 تکبیریں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ کوئی نہ کوئی تو ریزن ہونا چاہیے نا، کوئی نہ کوئی تو لاجک ہونا چاہیے۔ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں، نہ محمد رسول اللہ کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ ایسی بیکار کی کوئی احکام دیتے ہیں، نہ محمد رسول اللہ ویسے احکام پہ پابندی کر کے بتاتے ہیں، نہ اپنے دل سے کوئی کام کرتے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ ایسے ہی ہوا میں باتیں نہیں کرتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر نہیں آ جاتا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ پرائیویٹ لائف ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بات کریں گے، کھائیں گے، پئیں گے، لیکن لمٹس میں رہتے ہوئے۔ دیکھیے کوئی بھی آدمی ذرے سی دور سے اگر گزر رہا ہو
تو اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ وقت تو ہو چکا ہے عام نماز کا، یہ یقیناً اللہ اکبر، پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، یا تو یہ عید کی نماز ہو رہی ہے یا تو یہ نماز جنازہ پڑھائی جا رہی ہے، فوراً آئے گا وہ شامل ہو جائے گا. یا لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس میں کچھ مختلف ہے، اس میں اللہ کی جو ہے بڑائی زیادہ بیان کی جا رہی ہے، یہ اس کا ڈیفرنس سمجھ میں آ گیا. ورنہ بار بار اللہ اکبر بولنا اور بار بار ہاتھ اٹھانا، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ پہلے تو ہاتھ جب اٹھاتے ہیں تو کسی چیز کی برات کا یعنی اظہار کرتے ہیں. نہیں میں نے تو نہیں کیا، یہ انسانی فطرت ہے. جب آپ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو سب کو پیچھے چھوڑ دیں، نہیں میں اب اللہ کا ہو گیا ہوں. تو یہ اظہار، یہ تصور اپنے ذہن میں رکھا کریے. اللہ اکبر یہاں اکثر کرتے ہیں لوگ، اللہ اکبر. باضابطہ آپ کے ایکشن کے ساتھ آپ کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اللہ اکبر، اطمینان کے ساتھ کہ میں نے سارے چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اب میرا مائنڈ، میرا دل، میری سوچ، میری فکر، میرا علم، میں پورے کنسنٹریشن کے ساتھ کھڑا ہوں. انی وجہتو، میں نے پوری توجہ اس کی ذات کی طرف کر لی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. توجہ کا ہٹنے کا مطلب ہے شرک کرنا. وحنیفہ، اور میں پورے کنسنٹریشن کے ساتھ کھڑا ہوں. وما انا من المشرکین، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو شرک کرتے ہیں. مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا تو میرا دماغ بھٹکے گا، میں مشرک ہوں. پھر یعنی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، یہ سبق حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہوں، یا سری نمازوں میں وہ پرانا سبق یاد کر رہا ہوں ریپیٹ کر کے. میں اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کر رہا ہوں. میرے مالک، میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرا ہی غلام ہوں، میں تجھی سے مدد مانگوں گا. میں کیسے کسی کے پاس جا کے پوچھوں اہدنا صراط المستقیم؟ باقی چیزیں ٹھیک ہے، میں دنیا والوں سے پوچھوں گا، کوئی کھانا دے دو بھائی، کچھ کام ہے تو بتا دو بھائی، یہ راستہ کدھر جاتا ہے بھائی، ڈاکٹر صاحب میری طبیعت خراب ہے، وکیل صاحب میرا یہ کیس ہے، جج صاحب میرا یہ پرابلم ہے. میں انسانوں سے بولوں گا نا. بچہ بھی روئے گا تو ماں دودھ پلائے گی. تو بالکل اسی طرح ایک ہی چیز ایسی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے سکتے ہیں، اور ایک ہی چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. آپ اپنے گناہوں کی توبہ کریے، صرف اللہ ہی معاف کر سکتا ہے. بندوں سے معافی مانگنے کے لیے پینالٹی بھرنی پڑتی ہے آپ کو. تو یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ جتنے لوگ بھی آ کے کھڑے ہوئے ہیں نماز کے لیے، وہ ہاتھ اٹھا کے پہلے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جس صاحب کی نماز جنازہ ہم پڑھانے کے لیے ٹھہرے ہیں، ان کے اوپر اگر قرضہ ہے تو ہم معاف کر دیے ہیں، ان سے کوئی گلا شکوہ ہے تو ہم دور کر دیے ہیں، ان کے بارے میں کوئی بات ہے تو آج میں اس کو دفن کر دوں گا. میں اپنا دل صاف کر کے کھڑا ہوں اور یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اللہ، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تیری بارگاہ میں ہوں. میرا بھائی مر چکا ہے، میرا پڑوسی، میرا محلے والا مر چکا ہے. اگر آپ کا دل اس میں نہیں ہے تو آپ پورے دل سے معافی مانگ کے نماز جنازہ پڑھیے، ورنہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. منافق ہیں پھر آپ، دل میں بغض بھرا ہوا ہے، کمینہ مر گیا، سب لوگوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہوں میں بھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 ہے، ذرا نکال کے چیک کیجئے. سورہ توبہ 9 نمبر پہ، استغفر لہم او لا تستغفر، اے محمد تم ان کے لیے نماز جنازہ پڑھو یا مت پڑھو، ان کے لیے استغفار کرو یا مت کرو. لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، اے محمد اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کافروں اور مشرکوں اور منافقوں کے لیے استغفار کرو گے، نماز جنازہ پڑھو گے، تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا ہے نماز جنازہ پڑھنے سے. اور دوسری جگہ بھی ہے سورہ، میرے خیال میں انبیاء میں کہیں ہے کہ وَلَا تُصَلِّ، ان کے پاس جا کے مت ٹھہریے، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھانے مت ٹھہریے. جبرائیل آ کے روک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی آیت نازل ہو گئی. میں آپ کو کوئی روایت نہیں پیش کر رہا ہوں، اب تک جو طریقہ کار تھا، کیا پڑھنا ہے کیا ہے. بھائی نماز جنازہ کیا ہے؟ اپنے دوست کی میت، اپنے پڑوسی کی، اپنے رشتہ دار کی، بیٹے کی، ماں کی، باپ کی، کوئی بھی آپ میت پہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں، رحم کی، استغفار کی، کہ اللہ میرا بھائی اب مر چکا ہے، جو بھی رحم کا معاملہ ان کے ساتھ کرنا ہے کر دیجئے. یہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انہیں معاف کر دیا. ورنہ پورے محلے کو جمع کر کے کاندھا دے کے مسجد تک لانے کی کیا ضرورت ہے؟
گھر میں مرے نہلائے دھلائے لے جا کے ڈال دیے خبر میں. نماز جنازہ کیوں؟ کتنے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہوگی جنگوں میں. اچھا ابھی آپ کے سامنے کووڈ میں کتنے لوگوں نے اپنے والدین کی اپنے بڑوں کی نماز جنازہ پڑھی. گاڑی ایمبولینس کھڑی ہوئی ہے بس ٹھہرے ہوئے ہے سامنے. تو میت کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں اپنے والدین کے لیے اپنے بڑوں کے لیے کبھی بھی اللہ سے التجا کر سکتے ہیں کہ کبھی کوئی چیز یاد آ جائے. کبھی بابا کے وظیفے کے پیسے چرا کے کھا گئے, کبھی کچھ کر دیے, کبھی جھوٹ بول کے جو ہے امی کا ابا کا انتقال بھی ہو گیا تو ان کا ATM کارڈ لے کے چوری سے مال نکال رہے ہیں اور دنیا کو خبر نہیں ہے. وہاں جا کے بینک میں بھی اطلاع نہیں دے رہے ہیں. کچھ ایسے نالائق بھی ہیں کہ باپ کے مرتے ہی سب سے پہلے جا کے ایک بھائی کمپلین کر دیا بینک میں کہ ڈیڈی مر چکے ہیں. تقریباً 70 لاکھ یا کوئی کہتے ہیں 1 کروڑ سے اوپر کیش رکھا ہوا تھا. وہ راتوں رات کیش کہاں غائب ہو گیا کچھ پتہ نہیں چلا, اور وہاں بینک میں وہ پیسے بلاک ہو گئے. بھائیوں میں آپس میں لڑائی ہوئی. اس کے بعد گورنمنٹ آگے گھر پہ تالا لگا دی. اب ماں جو ہے پریشان حال گھومتی پھرتی ہے. یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا. اس قدر ذلیل ہو گئے ہم لوگ, اس قدر پیسے کے لالچی ہو گئے ہیں. وہاں پھر بابا کی جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے, برسی بھی ہو رہی, چہلم بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے. بابا کا پیسہ پورا کھا گئے, آپس میں کتوں کے جیسا لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے مرڈر کے پیسے دے رہے ہیں. یہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے. پھر کون سی نماز جنازہ ہے, وہ کون سی فاتحہ ہے, وہ کون سی برسی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یعنی حد ہوتی منافقت کی. یعنی پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ میں یہ برسی کیوں کر رہا ہوں, میں یہ کھانا کیوں کھلا رہا ہوں. ہمارے ابا کو ثواب پہنچنے, انہوں جو چھوڑ کے گئے وہ تو کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈکار نہیں لے رہے. دوسرے بھائیوں بہنوں کا حق مار دیے. جو سننے میں آتا ہے ہم بتا رہے ہیں, حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا. میں کسی کی خاص پرٹیکولرلی بات نہیں کر رہا ہوں. اکثر معاشرے میں ابھی حال ہی میں اپنے ہی حیدرآباد میں ایک مرڈر ہوا. یہ رمضان سے پچھلے رمضان میں سوتیلے بھائی آپس میں ایک دوسرے کا قتل کر لی. صرف بابا کا وظیفہ بڑی اماں پہ آنا ہے یا چھوٹی اماں پہ آنا ہے. کیسی لعنتی زندگی ہوں گی, کیسے لعنتی لوگ ہوں گے. ان کو مسلمان کہا جا سکتا ہے؟ پھر لوگ مجھ سے بحث کرتے ہیں, مجیب صاحب کلمہ پڑھنے والے کو اور جو ہے وہ گواہی دینے کو آپ مسلمان نہیں سمجھتے. ارے وہ ایک سینٹنس ریپیٹ کر رہا میرے بھائی. عربی نہیں آئی تو مسلمان, یہ کہاں سے ہوں گا انہیں مسلمان؟ عربی آ بھی گئی تو مسلمان کہاں سے ہوں گا؟ کتنے یہودیوں کو عربی آتی, فلسطین میں, یمن میں, ادھر ادھر سیریا میں, لیکن وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں. اصل چیز ہے عربی زبان سمجھ کے قرآن سمجھنا. اصل چیز ہے عربی زبان قرآن سمجھنے کے بعد تقوی اختیار کرنا, تو ہدایت ملتی. چلیے بات, چونکہ بھائی کی یہ گزارش تھی کہ بھائی جتنے پہلو اس کے ہو سکتے تھے آپ بولیے. اور یہ قوم ایسی افیم لے کے, نشے کی دوا لے کے سو رہی ہے, ان کو سیدھا سیدھا ہاتھ سے اٹھانے سے نہیں اٹھتے. لوگ لات مار کے اٹھانا پڑتا ہے, ان کے پورے منہ پہ پانی ڈالنا پڑتا ہے بکیٹ بھر کے لا کے, جب جا کے ذرا سا ہاں بالکل صحیح بول رہے ہیں مجیب صاحب. شرم حیا تو آتی نہیں, صرف نام رکھنا آتا. آپ کہاں سے پڑھے لکھے ہیں؟ وہ ایک نالائق بول رہا ہے کہ آپ کے بیانات کے اندر جو ہے تانے تشنے ہیں اور وہ ہے اور یہ ہے. آپ کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. بس تم اسی حد کے ہیں, تم لوگ اسی لیول کے ہیں کہ تمہارے کو اچھائی سے کوئی مطلب نہیں ہے, تم کو علم سے کوئی مطلب نہیں ہے, تم کو نالج سے کوئی مطلب نہیں ہے, تم کو لاجک سے کوئی مطلب نہیں ہے. لکیر کے فقیر, سیاستہ میں یہ لکھا ہوا ہے امام ابو حنیفہ یہ بولے فلاں. تو یہ سب چکروں میں مت پڑیے. کسی کی نماز جنازہ پڑھنے جا رہے تو اپنے دل سے اسے معاف کر کے پڑھیے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے. السلام علیکم.